صلابت علی رضوی مرحوم کی مروا ممکن کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت سے اشارت کرنا ہے۔ رحم اللہ من صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على إمام المشايخ والمدارك مولانا ومولانا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق صلوات پڑھتے اللهم صل على محمد وآل محمد تعظیم دے خدا وحدہ لا شریک نہایت ادب و احترام سے ذکر محمد وآل محمد برائے خوشنودی خداوند کریم برائے خوشنودی حجت خدا حجت بالغہ بقیت اللہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں درود پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد سرکار کا اسم مبارک ذکر کے آغاز کے لیے تاکہ ایک درجہ معرفت کا حصول اور ہمارے حصول عبادت کے لیے شب جمعہ جن ذوات پر صلوات کا پڑھنا تمام تر عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے صلوات کا پڑھنا اور بالخصوص شب جمعہ کی جو صلوات پڑھی جاتی ہے آل محمد فرماتے ہیں کہ وہ 1000 عبادتوں سے افضل ہے وہ عبادتیں جو اللہ کے قرب پر دلیل ہے اس سے بھی افضل ترین عبادت کا نام محمد والے محمد پر صلوات حضرات یقیناً آپ حضرات عارف ہیں صلوات کے درود کے تو اس زمن میں زیادہ گفتگو تو نہیں کی جائے گی لیکن آپ حضرات اپنے حصے کی معرفت پر اپنے حصے کی مودت و ولایت پر گامزن ہیں الحمدللہ تو اس اعتبار سے آپ حضرات کو یہ کہنا ہی درست نہ ہوگا کہ آپ بار بار صلوات پڑھیں کیونکہ آپ کا قلب آپ کا ضمیر آپ کی روح آپ کا نفس آپ کا ارادہ آپ کے قلب میں بسنے والی تمام کیفیتیں عظیم عبادت سے مکمل طور پر آراستہ ہو چکی ہے مزین ہو چکی ہے لہذا گفتگو بہت ہی مختصر سے وقت میں وہ بھی وہی بات جو بڑے عرصے سے جس کتاب پر کام کیا جا رہا تھا آل محمد کا بڑا کرم ہوا ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ اتنی بڑی کتاب کا ترجمہ انسان بہت بڑا عربیدان تو ہو سکتا ہے لیکن کلام معصوم کو سمجھانا اس کے لیے نہایت ہی دشوار تر منزل ہو جاتی ہے چاہے کتنی زبانیں سیکھ لے لیکن آل محمد کے کلام کا مقصد تو سوائے یہ کلام کا مالک ہی جانتا ہے ہم نوکروں کی حقیقت کیا ہے اس کے بعد بھی اگر ہم چوچرا کر دیں اور جو مقصد ہے آل محمد جو کلام میں حدیث میں موجود ہو اس کے برعکس سنا دیا جائے تو سب سے بڑا مترجم مجرم ہو جائے گا حضور میں نے بات کہی ہے چاہے کتنی اپنی عربی پر تکبر کر لے کہ ہمیں اتنی عربی آتی ہے ہم لسان سے وقفیت عبور رکھتے ہیں سب ایک طرف کیونکہ مقصد قول معصوم ایک طرف کیونکہ خدا کے کلام کی ترجمانی خدا کا کلام ہی کرتا ہے پڑھنے سبھی کے وقت کیونکہ ہم عاجز ہیں ہم وہ نہیں کہ جو مکمل مقصد الہیہ کی ہم
ترجمانی کرے، کیونکہ اللہ کے مقصد الہیہ کی ترجمانی کرنے والی وہ ہستیاں ہیں جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اپنے مشیت کے اظہار کے لیے، اپنے ارادے کے اظہار کے لیے، تو وہ بتائیں گے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ اب وہ کون ہوگا جو علی چاہتا ہے، کون بتائے؟ وہ کون ہوگا جو یہ کہے کہ علی یہ چاہتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ تو علی بیان کر رہا ہے، اب علی جو چاہتا ہے وہ کون بتائے، کون جرأت کرے؟ تو بات سمجھ میں آئے گی، علی جو چاہتا ہے تو وہ علی ہی بتائے گا کہ علی کیا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے کلام کی تصدیق و ترجمانی ہی ان کا کلام کرتا ہے، کیونکہ اوروں کا کلام جو ہے وہ کسی منزل پر ان کے کلام کی برابرداری نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا کلام بھی امام ہے تمام کلام کا، ہر کلام کا جو امام ہے، امام کا کلام ہوتا ہے۔ یہ حدیث معصوم سے میں نے آپ کو سنایا، جبکہ آپ کے قلب میں یہ مقصد پہلے سے ہی بسا ہوا ہے، ضرور پڑھ دیجیے گا محمد حضور۔ بس اتنی بات کہنا مقصود ہے، بہت مختصر۔ سرکار حضرت جناب سید محمد و سید کا ابھی آپ نے ان کی بارگاہ میں نظر کے ذریعے سے اتصال و قرب پایا ہے رحمت کا، اور سرکار حضرت رضا الہیہ امام رضا علیہ السلام کے نام پر نظر جن کے صفات ظاہرہ سے بھی ولایت علی کی تائید ہوتی رہی، اسے سید محمد کہتے ہیں، جنہوں نے تبلیغات ولایت حقہ، علم خدا، علم ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہر ناگزیر حالات میں، دشواریوں میں تبلیغ کرتے رہے، علوم اہل بیت کی وہ تبلیغ کرتے رہے۔ جس کا ان کے یہاں زیارت کو جانا مقدر ہوا ہو اور کبھی زیارت کے فقرے پڑے ہوں تو وہ آپ حضرات ان سے جو منسوب احادیث ہے کہ کہیں پر آپ کو اصول دین پر روایت مل رہی ہے، ان سے منسوب حدیث پر جو بات میں نے کہنی ہے، کتابیں پڑھ رکھا ہے، کبھی سرکار امام علی النقی علیہ السلام، کبھی امام حسن عسکری علیہ السلام، علوم اہل بیت جس کے پاس موجود رہے، اور علوم اہل بیت کی تبلیغ و تعلیم و تدریس جنہوں نے دی ہے، اس ذات کو سید محمد کہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کیوں نہ ہو، خان بادے آل محمد سے جس کا تعلق، اہل بیت اطہار سے جس کا تعلق، جن کا مرتبہ مقام، ایسا سید جس نے ولایت کی تبلیغ، ایسا سید جس نے علم آل محمد کی تائید کی، اپنی نفی کی، اللہ کے علم کا اثبات کیا، اپنی نفی کر دی، ان کی حکمرانی، ان کی حقیقتوں کے معرفت کے انکشاف کے پردے کہیں پر ہٹائے، اور کہیں پر علوم آل محمد کے فیوز و برکات سے لوگوں کو مستفید کیا۔ جو حضرات ان کے کلام سے، ان کی تبلیغات اور ان کے خدمات سے متاثر ہوئے، وہ آل محمد کی شیعت کی معرفت کو حاصل کرنے لگے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں میری اس ترجمے کی کتاب سے، آپ ضرور پڑھ دیجیے گا، زیادہ وقت بھی نہیں لیتا۔ حضور یہ اس لیے آپ حضرات کو سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ چونکہ میں نے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہ اتنی ضروری حدیثیں ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں جیسے ہمیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ کبھی ہم آل محمد کا نام اور دعوی محبت کرتے ہوئے بھی ان سے دور ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہاں غلطی پر کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے انسان مکمل طور پر ویسے ہی ہے، کیونکہ ہم میں کمی نہ ہو تو پھر کیا ہو، کیونکہ ہم تو معصوم ہیں نہیں کہ کسی قسم کی کمی ہم میں نہ ہو، غلطیاں نہ ہو سکتی ہے، غلطیاں، گناہ، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم سے مربوط ہو سکتا ہے، کیونکہ معصوم نہیں ہے۔ لیکن آل محمد نے اپنی ولایت و مودت کی راہ میں کسے شیعہ کہا ہے، وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہے، اور ساری عربی عبارتیں چھوڑ کر جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہی آپ کو سنا رہا ہوں، وہی کوشش گزار کر رہا ہوں۔ درود پڑھ دے سب مل کے محمد والے۔ پہلے تو آل محمد نے جو ہمیں شیعہ کہا ہے وہ کس بنیاد پہ کہا؟ اب امام علی مقام کی یوں تو حدیث ہے، وہ علی علیہ السلام شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا المتحبنا فی مودتنا، فرمایا۔ اور ایک چھوٹا سا فقرہ عربی میں پڑھ کر آگے بڑھ جاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ آپس میں ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور
سبب کیا ہے کیوں مال خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر؟ ہماری ولایت کی خاطر، اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہماری مودت کی خاطر، کیونکہ ایک دوسرے سے کوئی محبت کر رہا ہے سمجھو یہ آل محمد کی مودت کا اثر ہے کہ محب سے محبت کر رہا ہے، شیعہ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ مودت آل محمد کی دلیل ہے کہ مولا کا محب مولا کے محب کو چاہے، شیعہ کو چاہے گا، یہ مودت آل محمد کی دلیل ہے۔ اور اپنا مال کس پر خرچ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تو فرمایا ولایت علی کے خاطر، ولایت محمد والے محمد کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کرتے ہیں ہمارے امر کو زندہ رکھنے کی خاطر، یعنی آپ ہم کو ایک دوسرے کو ملنا ہے تو آل محمد کے امر کو زندہ رکھنے کی خاطر ملاقات کرنی۔ اور فرمایا کہ وہ ملاقات کرنے کا مقصد تو آپ کو مل چکا، جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یہ صفت آل محمد جو بیان کی ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ اور جب خوش اور راضی ہوتے ہیں تو فضول خرچ بھی نہیں کرتے، اور فرمایا اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اور ان سے ملنے والوں کے لیے وہ سلامتی ہوتے ہیں، نقصان کا باعث نہیں ہوتے۔ یعنی لوگ کوئی ایک دوسرے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے تو ان میں ایک پر سوال یا نشان لگے گا کہ ہے کون، یعنی امام فرماتے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ روزہ دار خشک لبوں والے، ان کے لبوں پر دعا، ان کے شکم سوکھ چکے ہیں، ان کے رنگ متغیر ہو چکے ہیں، ان کے چہرے زرد بکا کثرت سے کرتے ہیں، ان کے آنکھیں اشکروا رہتی ہیں۔ جب لوگ خوشی مناتے ہیں اس وقت یہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور لوگ جب نیند میں ہوتے ہیں تو یہ شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جن کے قلوب مغموم، یہ لوگ امن و امان والے ہیں، جن کے نفوس بڑے عفیف ترین ہیں۔ امام فرماتے ان کا محب شیعہ مومن، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، عفیف، اور ان کی حاجتیں بہت ہی قلیل ہوتی ہے۔ ایسے روزہ دار ہیں جس کے لب پیاس کے سبب سوکھ چکے ہیں، شکم بھوک کے سبب سوکھ گئے، شب جاری عبادت کے سبب ان کی آنکھیں متاثر ہو چکی اور دنیا داری کی لذت سے گریز کرتے ہیں، اور خدا کے لیے خشوع خود پر لازم کر لیا، اور دنیا ان کے لیے توجہ کا مرکز نہیں ہے، بلکہ خوف خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی گزر جاتا ہے تو دوسرا ان کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اور سنیے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں یوم قیامت جب ان کا ورود ہوگا تو ان کے چہرے لیلۃ القدر کی مانند، 14ویں چاند کی مانند چمکتی ہوئی رہے گی، جن کے لیے اولین آخرین میں فخر و مباحت ہوگی، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضور میں چند حدیثیں سنا کر میں آپ کو دو باتیں اور مصائب کا ربط اور زیادہ وقت آپ حضرات کا نہ لیتے ہوئے، کیونکہ یہ اہم ترین پیغامات ہے آل محمد کی بارگاہ سے عرض کیے ہوئے، اس لیے آپ حضرات کو زحمت دے رہا ہوں۔ حضرات یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اوصاف شیعہ کے پہلے عارف ہو جائیں کہ شیعہ ہوتا کیا، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس کے کوالٹیز، اس کی تعریف کیا ہے، وہ عارف ہو جائے تو جس کے وہ شیعہ ہے، یعنی شیعوں کا جو آغا ہے وہ تو بعد کی منزل ہے۔ پہلے ہم نے سلمان گوزر و سلمان کو نہیں پہچانا، مقداد کو نہیں پہچان سکے آج تک ہم۔ مقداد و سلمان، بوزر و سلمان کون ہے؟ وہ تو میرا مولا سردار آغا ہے، سلمان آغا ہے، خمبر ہے، اس کی معرفت کا وہ سفر ہے جو انمٹ ہے، کبھی نہ مٹنے والا نہ کبھی ختم ہونے والا۔ اب مختصراً شیعہ کی تعریف و توصیف کے بعد میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو باتیں امام نے بیان فرمائی اس سے میں آپ کو یہ سناتا ہوا، خاص طور پر آپ اس معیار پر پڑھ کے کہلانے کے لیے، تعارف کے لیے شیعہ ہے ضرور، حقیقت میں ہو جائے دعا اس کی کیجئے، حقیقت میں ہم ہو جائیں دعا اس کی کیجئے، کیونکہ دعا ہے۔ آل محمد نے خود انبیاء علیہ السلام سے منسوب دعاؤں کا ذکر ہم تک پہنچایا، جہاں انبیاء نے آل محمد کے مرتبے کو دیکھ کر اللہ کے حضور دعا کی بات والے ہمیں محمد والے محمد کے شیعوں میں قرار دے۔
یہ نبیوں کی حسرت و دعا رہی کہ وہ محمد والے محمد کے شیعوں میں قرار دیے جائیں، تو وہ کیا مقام و منزلت و منصب ہے شیعہ ہونے کا۔ اب مختصر سے میں آپ کو وقت سنا رہا ہوں کہ میرے مولا سرکار نے نوف راوی کا نام ہے جو سن رہا تھا مولا سے، کہا ہے نوف سن، تو نے میرے شیعہ کو دیکھا ہے؟ نوف نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ امام نے فرمایا میرا شیعہ جس کے اونٹ کثرت ذکر کے سبب خشک ہو چکے ہیں، اب ان کے لبوں پہ ذکر کس کا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا، غیر اللہ کا نہیں۔ تبھی تو یا علی زیادہ کہا جا رہا ہے، یا حسین زیادہ کہا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ کثرت سے غیروں کا نہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیعوں کی لبوں پر۔ توجہ خاص کا طلبگار ہوں۔ اور فرمایا کثرت روزے کے سبب جس کے پیٹ سوکھ چکے، عبادت گزاری کے سبب ان کے چہروں سے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، انہوں نے آج ان کی عبادت میں گزر چکے ہیں، وہ دو جامہ تن کو ڈھانپتے ہیں، دوست پر ابا ان کا ہر قدم راہ خدا میں استحکام کے ساتھ، اور ان کی جبین فرش خاک پر آنکھیں اشکبار ہونے اور اشک ان کے رخسار پر جاری رہتے ہیں۔ ان کی رغبت خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور اپنی گردنوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ آل محمد تمہیں اور ہمیں رکوع کی معرفت نہ دیتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی بارگاہ میں گردنوں کو کیسے پیش کیا جائے۔ ایک بات یہاں روک کر آپ کو عرض کر دوں، رکوع اور سجدے کا تعلق معرفت کی کتاب میں حدیثوں کے سائے میں، کیونکہ ہمارے عقیدے اور گفتار کا مقصد اور محور و مرکز حدیث معصوم نہیں ہے، تو کسی کا سننا بھی ہمارے لیے سوال ہو جائے گا کہ ہم نے سنا کیوں کر کے جبکہ حدیث ہی نہیں تھی، اور ہمارا بولنا اس پر بھی سوال ہو جائے گا جب اگر حدیث نہ ہو۔ اب دو باتیں ہیں، رکوع کا اور سجدے کا تعلق۔ یہ حدیث روک کر حدیث یاد آئی سنا رہا ہوں۔ امام سے ہمیں ایک معرفت ملی ہے رکوع اور سجدے کے بارے میں، تو امام نے فرمایا رکوع کا تعلق میرے دادا علی سے ہے، سجدے کا تعلق معرفت کے حوالے سے میرے دادا حسین کے لیے ہے۔ اور نہیں فرمایا رکوع کا تعلق میرے دادا علی سے ہے، سجدے کا تعلق میرے دادا حسین سے ہے۔ یہ دو باتیں معرفت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا ایسا ان کا فعل انجام دینا گناہوں سے آزادی ہے، خدا متعال کی بارگاہ سے اس کے عذاب سے محفوظ ہے، اور وہ علماء کرام نجباء و ابرارین و تقوی پرست ہوتے ہیں جو یہ حالاتوں سے گزرتے ہیں۔ اے نوف میرا شیعہ وہ نہیں ہوتا، توجہ یہاں سے، اے نوف میرا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو کتے کی طرح دنیا کے پیچھے دم ہلاتا پھرے، اور نہ ہی میرا شیعہ کوے کی طرح لالچی ہوتا ہے، اور چاہے اسے بھوک سے موت ہی کیوں نہ آ جائے وہ انسانوں سے نہیں مانگتا۔ اور جب تو ایسے مومن کو دیکھے تو اس کا اکرام و احترام کرنا، اور ایسے ہی لوگ اللہ کی قسم میرے شیعہ ہے جب کسی فاسق کو دیکھے تو اس سے گریز کرتے ہوئے گزر جا، کیونکہ شیعوں کا تعلق فاسقین سے نہیں ہوتا۔ ضرور بڑے محمد والے محمد۔ اور ایک بار دیگر صلوات پڑھ دیں۔ حضرات مومنین، بس یہی کہنا مقصود تھا کہ آل محمد علیہ السلام نے جو اور بھی بہت ساری ہے معرفت نورانیہ پہ بہت اونچی اونچی باتیں ہیں، جہاں ذات کے متعلق سارے زمانے میں کچھ مخصوصین ہیں جنہوں نے منبر پر ذات کے متعلق ذکر کرنے کی جرأت کی، کہ اللہ اس حوصلے کو ان کے طالب کوثر سلامت رکھے، کیونکہ آپ کو عرفہ دستیاب نہیں ہوں گے۔ زمانہ اس روش پہ جا رہا ہے جہاں عرفہ کی قلت ہوگی۔ پہلے تو معصوم کا حکم ہے تم خود کی منزلت و قدر کو پہچانو، اگر تم نے خود کی منزلت و قدر کو نہیں پہچانا تو خدا کے خوف سے تو بے نیاز ہو گیا۔ اور نہیں فرمایا حضور، میرے پیش نگاہ میں نے آخری صفحے پر بھی حدیث رکھی ہے کہ جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے باب میں اکثر و بیشتر موضوع بحث ہوتا ہے، سب اپنے اپنے معرفت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معرفت کے نام پر کہہ لیتے ہیں، لیکن حدیث معصوم سیدھے سیدھے دے نہیں پاتے، کیونکہ معرفت اس کا نام نہیں جو لوگوں کی فکر ہو جائے، معرفت اس کا بھی نام نہیں کہ لوگ کسی
مقصد پر اپنے پسند کے نتیجے پر بیٹھ جائے اس کا بھی نام معرفت نہیں ہے. معرفت اس کا نام تو قطعاً نہیں ہے جو اپنی ضد کو بنوانے کے لیے ہو جائے. اب معرفت خود کی پہچان کیوں کر امام نے بیان فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس کے ذیل میں نے من جانب مترجم 3 حدیثیں رکھی ہے. آپ حضرات کو بھی سنا دیتا ہوں. غرالحکم سے حدیث ہے. یہ تو بحر المعارف سے تو پہلی حدیث مل گئی جس کو مؤلف نے 2 مقام پر درج کیا تھا. ایک علیحدہ کیا, ایک باب نقطے میں اس کا ذکر کیا تھا. اور جو باب نقطے میں ذکر ہو چکا تھا اسی کتاب میں نے وہ ذکر کو چھیڑا نہیں ہے لیکن علیحدہ اس ذکر کو لکھا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اس پر اس قدر موضوع بحث تکرار اور اس قدر لوگوں کے درمیان میں افراتفری بھی یہاں تک اس نتیجے پہ دنیا پہنچ جاتی ہے نہیں جو میں نے مانا جو میں نے سوچا وہ صحیح ہے. نہ ہماری معرفت دوسروں کے لیے حجت ہے نہ دوسرے کی معرفت ہمارے لیے حجت ہے. اگر وہ معرفت حدیث کے سائے میں نہ ہو, ورنہ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے حدیث ہے تو ماننا ہم پر حجت ہو جائے گا. ضرور پڑھ محمد والے محمد. اسے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس کتاب کے مقصد کا کام ہی معرفت کے عنوان پر ہے. 528 صفحات پر مشتمل ہے. یوں تو اور بھی بہت کام باقی ہے. طالب کوثر باقی رہے گا کیونکہ یہ کام سے فرصت نہیں ملتی. یہ آل محمد کی معرفت کی راہ یہ ہے جو اپنے آپ کو مارکس دے لے کہ میں 50% پر ہوں 70% پر ہوں تو وہ فیل ہو گیا. یہاں 100% کا دعویٰ فیل ہو جاتا ہے. یہاں یہ اعتراف کرے کہ میں 0 رکھتا ہوں وہ کامیاب ہے. کہ میں کچھ جانا ہی نہیں, میں کچھ ہوں ہی نہیں, اپنی نفی کر لے اللہ کی ذات کا اس بات ہوتا ہے. اور معرفت کے حوالے سے بات من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جو صفحے کے کتاب کے آخری صفحے پر ہم نے رکھا ہے. اسی باب میں 3 حدیثیں کیونکہ اپنی فکر بھی رکھی جا سکتی تھی حدیث معصوم کے سائے میں لیکن ویسا نہیں کیا بلکہ سیدھے حدیث رکھ دیا. آؤ حدیث کی بات کرو, حدیث بیان کرو. بھئی اتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہے کہیں ایک حوالہ تو دیا کرو. اس لیے نہیں کہ مولا کے کلام پر کسی کو شک ہے, اس لیے دیا کرو جو معرفت ہے اس کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے. کیونکہ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے, کہاں سے لائے, یہ عقیدہ کیسے بنا لیا. اگر تم اس بات کے قابل نہیں ہو کہ تم اپنی معرفت پر دلائل نہیں پیش کر سکتے حدیث معصوم کے سائے میں تو بات کہاں جائے گی کہ گویا تم نے اپنی ناقابلیت کے سبب آل محمد کی معرفت پر رکاوٹ ڈال دی. پڑھو, آل محمد نے کہا پڑھو سیکھو. جاہل رہنے کے لیے مولا نے نہیں کہا کیونکہ جہالت کا تعلق علی کے شیعوں سے ہوتا ہی نہیں ہے. علی کے شیعوں سے علم و معرفت کا تعلق ہے. اس لیے آل محمد نے سیکھنے اور پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے, مستحبات میں نہیں رکھا. درود پڑھ محمد والے محمد کی بات. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ پر 3 حدیثیں غرالحکم سے ہم نے اس کا ترجمہ کر کے رکھا ہے. اس لیے بھی ترجمہ کیا. فرمایا میرے مولا سرکار نے تاکہ یہ حدیث سے حدیث مربوط ہوتے جائے, ریلیٹ ہوتے جائے, قارئین یا جو سن رہے ہیں ابھی سامعین وہ بات کو پا لیں. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. ایک زاویے سے موضوع بحث ہو جاتا ہے, ایک بندہ تکرار کرنے لگتا ہے بھائی یہ آپ کا نفس مراد نہیں ہے, یہ نفس معصومین ہے یا خدا ہی کا نفس ہے. یہ ہو آنے کے بعد عربی کے قاعدے سے پابند ہو جانا پڑتا ہے اس بات کی طرف کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسرا ترجمہ نہیں بن رہا ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. اور اس لیے کہ آل محمد نے ترجمے کی صلاحیت بھی اور رفع کو اس لیے دی تاکہ متن حدیث پر پہنچنے کے وہ قابل ہو جائے. ورنہ اپنی ذہن کی گتھیوں کے سبب اور ذہن کی قابلیت کے سبب کچھ کا کچھ سمجھ کر الٹ پلٹ نہ کر دیں. بھئی آل محمد کا کلام ہے, آل محمد ہی سے سمجھا جائے گا. ہماری کتنی بھی اچھی عربی ہو جائے کلام معصوم کو سمجھنے کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے جب تک معصوم ہماری تائید نہ کرے. اب سنیے گا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یہ ترجمہ ساری دنیا کے عربی دان سے کرا لیتے, ترجمہ درست ہے. اسی کو لے کر چلے یہی درست مانتا. یہ حدیث سے آپ کو ثابت ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں غایت المعرفت ان یعرف مرع نفسہ. امام نے فرمایا معرفت کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. معرفت کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. اب سوال تو ذہن میں آ گیا, ارے یہ کیسا بھائی انسان سے رب کی معرفت ہوگی جبکہ مولا فرماتے ہیں
ہم نہ ہوتے تو اس کی معرفت خدا کی قسم بالکل درست اور حق ہے میرا مولا فرمان سے. کس عنوان پر بات کہی جا رہی ہے وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، کیونکہ یہ ہو جاتا اگر ساری حدیث پر میں بن جانی مترجم رکھ دیتا تو کتاب کے ضخیم ہونے کا خدشہ رہتا. وہ اس کو کم کرنے کی خاطر اتنا کہہ دینا ضروری ہے کہ سوال ہے معصوم کا، اس سے مراد یہ ہے، امام فرماتے ہیں انسان جب خود پر غور کرے گا، خود کو پہچانے گا، یہ معرفت کا مقصد ہے. خود کو جو پہچان لے معرفت کے مقصد کو پا لیا. ارے یہ انسان اتنا قابل ہو گیا خود کو پہچاننے سے معرفت ہو گئی. معرفت سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے پھر فرمایا، امام فرماتے ہیں یہ معرفت منتہی ہوتی ہے 3 منازل پر. وہ کون سی منزل ہے؟ فرمایا کہاں سے آیا ہے، کر کیا رہا ہے، کہاں جانا ہے. یہ معرفت ہے اس کے وجود پر دلیل دینے والی. جب اس کی معرفت ہو جائے گی تو وہ معرفت کو پا لے گا. آیا کہاں سے ہے یہ جو سوال ہے تجھے معرفت کی طرف لے جائے گا. کر کیا رہا ہے معرفت کی طرف لے جائے گا. کہاں جانا ہے معرفت کی طرف لے جانا. جب کہاں جانا ہے تو مولا علی نے تمہیں اور ہمیں تشنا نہیں چھوڑا کہ ابتدا اور انتہا کیا ہے. نہج البلاغہ کے نورانی عبارتوں نے اعلان کر دیا. علی نے خود فرمایا میں وہ نقطۂ ددار ہوں، ہر شے کو میری طرف رکھ کرانا ہے. قرآن نے اعلان کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ دوسری معرفت انسان کے وجود پر بات. اکثر الناس معرفت لنفسه اخافه لربه. فرمایا انسان جتنا اپنے نفس کا عارف ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف رکھے گا. سمجھے آپ؟ اللہ کا خوف رکھے گا. میں نے بات کو مکمل کرنی ہے اور مرحومین کے لیے عیسائی کے لیے نام بھی آپ کو پڑھا کر آپ سے سورتوں کی تلاوت بھی برائے احسان ثواب کروائی گئی. اسی کتاب سے ایک حدیث کا آخری فقرہ ذہن میں ہے، ختم کر دیتا ہوں بات. معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ نے ہمارے اجسام میں ہماری روحوں کو کیوں ودیت فرمایا جبکہ ہماری روحیں تو وہاں مومن ہو چکی تھی. اس کا سوال اور امام کا جواب. یہ جواب متفرق ہے وہ جوابات سے جو جوابات میں نے روح کے باپ کے ضمن میں اتنی مجالسوں میں دے دیے تھے. امام فرماتے اگر اللہ روح کو تیرے بدن میں قرار نہ دیتا تجھے عبادت کا شوق عذاب کا خوف نہ ہوتا. اور نہیں فرمایا حضور معصوم کا فرمان جو جواب ہے عبادت کا شوق خوف عذاب نہ ہوتا اگر روح مومن کی جسم میں ودیت نہ کی جاتی. اس لیے خوف عذاب پر اللہ نے اجر رکھا، شوق عبادت پر اللہ نے اجر رکھا. توجہ ہے نا حضرات؟ بہت مختصر میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے. اگر آپ کہیں تو 5 منٹ آپ کے لے کر ایک اہم ترین بات پر گفتگو کر لوں تاکہ راستے میں ہمارے ضیاء بھائی آفتاب بھائی کو ایک جناب یاسر سے بہترین کلام سنا رہے تھے. وہ سنانے سے پہلے میں ایک بات بتا دیتا ہوں. دعوے داران علم کی جو منازل ہے امام نے جو بیان فرمایا العلم ثلاثہ اشبار. اشبار شبر کی جمع 3 اشبار. اشبار کا معنی ہے شبر کا معنی ہے بارش. اشبار ایک سے زائد 3 بارش پر علم مشتمل ہے. العلم ثلاثہ اشبار فمن صلح الى الشبر الاول تکبر ودعا ومن وصل الى الشبر الثاني تواضع وذل ومن صلح الى الشبر الثالث افترقا وفنا وعلم انہما علم. پہلا بارش کا جو دینہ ہوتا ہے دعوے دار علم بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور پہلی بارش کی جو منزل ہوتی بڑا تکبر کرتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں، تکبر کرتا ہے پہلی بارش. دوسری بارش جو منزلت بتائی گئی فرمایا تواضع اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، خود کو ذلیل سمجھتا ہے. تیسرا جو زینہ ہوتا ہے خود کو فقر و فنا پر
فقر سے مراد وہ فقر نہیں ہے تکبر والا، فقیری پر، عاجزی پر، فنا پر خود کو ڈھال دیتا ہے، وہی اپنی منزلت قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں، نادر ہوں، مسکین ہوں، اور فنا ہے میرے لیے، اور اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ ابھی وہ علم نہیں رکھتا ہے، اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی علم نہیں رکھتا۔ بس میں نے بات ختم کی۔ ایک عنوان اس پر، کیونکہ ہم نے جتنی حدیثوں کا ٹرانسلیشن کیا ہے اس کے باب پر سب ہیڈنگ لگا دی ہے تاکہ جو ہے قارئین کے لیے ذہن میں وہ ساری باتوں کی تصویر آ جائے۔ تو ایک باب کو ہم نے، آج توسل کی شب ہے، شب جمعہ ہے، میرے مولا سرکار بھائی میرے بیٹھے ہیں، اور آپ حضرات جو ہے آپ کے شہر بلا میں ایک مشہور و معروف قصیدہ ہے، اسی کے نام پر یہ باب کا ترجمہ کیا ہے، تیرا نام ہی ایسا ہے، اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ عمار یاسر سے روایت ہے، بہت مختصراً ہم نے اسے کر دیا اس باب میں، ورنہ اسناد کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے بات کتاب میں تو بہت اوراق زیادہ اس میں کنزیوم ہو جاتے، لکھنے پڑتے۔ وہ کہتے جب میں اتنا مخروض ہو گیا اور قرضے نے میری کمر توڑ دی، سرکار امیر المومنین سے ملاقات کا شرف ہوا، تو امام کی خدمت میں جا پہنچا، درود پڑھ دے میرا مولا سرکار۔ امام نے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا، ماں بھی کہا، اے ماں تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا، دین الطالب بھی، مولا میں مخروض ہو گیا ہوں، قرضہ واپس مانگنا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں برے وقت آتے ہیں، کہیں نہ کہیں مشکلات ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا حضرت نے ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا، سرکار امیر المومنین نے ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا، کہا خذو ھذا اخذ من حدینک، کہا عمار اس سے تو اپنا قرضہ ادا کر لے، اس پتھر سے۔ میں نے کہا مولا انہ الحجر، مولا وہ تو پتھر ہے، اس سے قرضہ کیسے ادا کروں؟ اب امام کا جو جواب ہے سننے کے بعد حضرت نے فرمایا عد اللہ بی یحولہ لک ذہبا، اے عمار میرے نام کا واسطہ دے اللہ کو، اللہ دعا قبول کرے گا، اس پتھر کو سونا بنا دے گا، میرے نام کا واسطہ دے دے۔ یہی تو رات دن پڑھتے ہیں آپ قصیدے میں، تیرا نام ہی ایسا ہے، تقدیر بدل دے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ تو میں نے آپ کو روایت دے دی ہے اس قصیدے پر کہ تیرا نام ہی ایسا ہے، اسم ایسا بابرکت ہے، جس کا یہ نام ہے وہ مسمے کی منزل معرفت کیا ہوگی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ عمار کہتے ہیں فَدَعْوَتُ لِلَّهِ بِعِسْمَهُ قَصَارًا حَجْرَ ذَهَبًا، جیسے ہی میں نے میرے مولا کے نام کا واسطہ دیا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے اس پتھر کو سونا بنا دیا۔ امام نے کہا لَقَدْ مِنْ حَاجَتِكَ، اس میں سے جتنا تیری حاجت ہے اس کے مطابق لے لے، جتنی ضرورت ہے اس پتھر میں سے لے لے، اے عمار تمہیں جتنی ضرورت ہو اس میں سے رکھ لے۔ عمار نے کہا مولا فَكَيْفَ يَلْعِنَ لِي، یہ تو اتنا سخت ہے، یہ اتنا نرم کیسے ہوگا کہ اس میں سے میں اپنا حصہ نکال لوں۔ اب یہ جملہ سنیے گا، جیسے ہی عمار نے کہا مولا کیسے، ارے یہ تو بات علی کی کرامتوں اور معجزے کے لیے کیسا نہ کہو، بہت دور کی بات ہے علی کے لیے۔ کانا کیفا اینا کہا، امام نے فرمایا من قال کانا اینا کیفا فقط کفر، جس نے مجھ علی کے بارے میں کب کہا کیسا کہا فقط کفر کیا۔ وہ تو علی کے بارے میں ہے یا علی کی کرامت کے بارے میں بھی کہے۔ جیسے ہی عمار نے کہا مولا اسے میں کیسے نرم کر دوں، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے معرفت کی ضرورت ہے، توجہ ہے نا حضرات، فرمایا یا ضعیف الیقین، عمار کو کہہ رہے یا ضعیف الیقین اجعل اللہ بی حتی یلعینا فَإِنَّ بِعِسْمِ لِعَنَّ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ، اے ضعیف الیقین تیری معرفت میں کمی اور یقین میں ضعف ہے کہ تو اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے، جس طرح سے داؤد نے اللہ کو میرے نام کا واسطہ دیا اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہو گیا۔
علی کے نام کے واسطے سے داروں کے لے لو نرم ہوا، یعنی علی کی کرامتوں اور نام اور اسم کے معاملے میں بھی تھوڑی جھجک بھی علی کی بارگاہ سے سند ملتی ہے۔ ضعف الیقین فرماتے ہیں مولا۔ اب سنیے گا، اے اماں تیرا یقین کمزور ہے، میرا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر یہاں تک کہ تیرے لیے نرم ہو جائے۔ میرے نام کے وسیلے سے جناب داؤد پیغمبر نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، میرے نام کے وسیلے سے لوہا نرم ہو گیا۔ عمار نے کہا فجاءت باسم لأن فقذت منه حاجتی، پس میں نے یقین کے ساتھ میرے مولا کا نام لیا اور دعا کی تو اس سے اپنی حاجت کے مطابق پایا، نرم ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا اللہ باسمی زیرا بأعقی حجرا کما کانا، میرے نام کے وسیلے سے، اور پھر کہا کہ مولا یہ اس سے پھر سختی سے نرمی کی طرف کیسے پلٹا؟ امام نے فرمایا میرے نام کے وسیلے سے جو پتھر سونا ہوا ہے، سونا پھر سے پتھر ہو جائے گا۔ یعنی علی کے نام کے وسیلے سے اشیاء میں تغیرات آ جاتے ہیں۔ اب اس کے نام کا وسیلہ کل شیء قدیر کو دیا جائے اور کسی کے مقدر میں اللہ موت لکھ دے تو علی کے نام کے واسطے سے اللہ موت کو حیات میں تبدیل۔ نام کا وسیلہ وہ معرفت رکھے، یقین کے ساتھ علی کو پکارو۔ اور پھر ایک ناظرین کی سند بھی اس کتاب میں مصباح اسرار کے نام سے حوالے سے بھی ہم نے دیا ہے، اور علامہ مجلسی 20ویں جلد صفحہ نمبر 73 پہ بھی ناد علی کو درج کیا ہے۔ 3-4 کتابوں سے، یہاں تک کہ بشیر احمد انصاری فاتح ٹکسلا کا نام سنا ہے، بشیر احمد، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں مختصراً جملہ رکھا تھا، وہ مکمل بہت 3 صفحات پر مشتمل ہے، جنگ تبوک سے کے حوالے سے بتایا کہ بس آواز قدمی مرتبت علی کے کانوں تک پہنچی، جملہ بدل کے کہوں اس کے کانوں تک پہنچی جس نے خطبۃ البیان اور خطبہ افتقاریہ خطبہ تنجیہ میں کہا میں اللہ کا سننے والا کان ہوں، میں اللہ کا سننے والا کان ہوں۔ تو جیسے ہی آواز آئی، کیسی آواز تھی؟ یا ابل غیث، یا ابل غیث، یا ابل غیث، میری مدد کو آنا۔ پھر آواز کی ناد علی مظہر العجائب تجدہ من اللطاف النوائب کل امن و غم سنجری بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ علامہ مجلسی جیسا کوئی عالم ہے نہیں ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب 20ویں جلد صفحہ نمبر 73 پر لکھا کہ بس نعت علی انہی فقرات پر مشتمل ہے، جو اضافہ ہے اصل نعت علی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ولایت کا کہا جائے عظمت کا بھی آ جاتا ہے، بے نبوت کا آ جاتا ہے، کیوں کہ بے نبوت کا کافی ہوتا تو نعت علی کی سبت نہ ہوتا ہے نا۔ علامہ مجلسی جیسی شخصیت نے اپنی کتاب میں صفحہ 73 جلد 20 میں رکھ دیا ہے، تو یہ نعت علی نما۔ اب پھر علی کا کیا نام؟ فَهُوَ تَسْتَغِيثُ بِي سلمان رسول خدا میرے نام کا استغاثہ فرما رہے ہیں۔ ختم کر دی بات میں، میرے نام کا استغاثہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے غیر کے لیے استغاثہ نہیں کیا جاتا، جو غیر اللہ نہ ہو، نفس اللہ ہو، اس کے نام کے لیے استغاثہ ہوا کرتا ہے۔ ضرورت محمد حضرات، بس زحمتیں آپ کی تمام، یقیناً آپ حضرات کو مصروفیات ہوں گے، اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر بھی میں نے تھوڑی تاخیر کر دی، تجاوز کر دیا وقت میں، کرنا تو بہت ہی کم وقت میں بہت کچھ کہنا تھا، لیکن مختصراً برادران ہیں، کچھ بات ہو جائے گی۔ ایک اہم ترین بات ہے مصائب سید الشہداء اور ان کی گریہ کے لیے، اور سے سنیے ذہن میں رکھیے، اور سے سنیے، کتاب کا نام اسرار الشہداء، ذہن میں رکھیے۔ معصوم کے فرمان کے بعد شرح کی صاحب کتاب، وہ شرح یہ ہے
حسین پر بکا در حقیقت علی کی محبت پر مشتمل ہے، ولایت علی پر مشتمل ہے. یعنی حسین کا جو غم ہے نا، بھئی غم متاثر کرتا ہے. جس کے پاس نرم دل ہوتا ہے کسی کے سینے میں تو غم متاثر کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ہی مذہب سے تعلق رکھنے والا کسی کو بھی متاثر کرتا ہے. انسانی قلب ہے، انسان اثر ہوتا ہے. لیکن بکا علی الحسین ہے نا، اس کی بنیاد کا نام ولایت علی ہے. یعنی ازائے حسین کی بنیاد ولایت علی مشروط ہے ولایت علی کے ساتھ. اہل بیت پر رونا، ان کے غم پر رونا ولایت علی کے ساتھ مشروط ہے. یہ اللہ کی مرضی، جسے چاہے ثواب دے، جسے چاہے اجر دے، جسے چاہے جنت دے، جنت میں درجات دے. لیکن کسی کے درجات بغیر حب علی، بغیر مودت حسین کے درجات تعین نہیں ہوا کرتے. عزیزو، ہر ایک کے دل میں ہمہ وقت حسین جس کیفیتوں میں بستا ہے. یہ ضروری نہیں چار جمع ہو جائے تو ذکر حسین کا اثر ہو جائے. لیکن تمام تر ہمارے خلوتوں پر، ہماری تنہائیوں پر مقدم مجلس حسین. وہ کیوں؟ کہ مجلس حسین وہ مرکز ہے، وہ محور ہے جہاں پر اللہ کی مشیت جناب زہرا کے ذریعے سے نازل ہوا کرتی ہے. ظاہر جناب زہرا کی پیکر میں نازل ہوتی ہے، وہ پیکر جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. مشیت الہیہ، حجاب الہیہ ہمارے درمیان میں مجلس حسین میں رہتا، پردے کے کسی گوشے میں ہوتا ہے. یہ مقام مجلس حسین ہے. یوں تو حسین ہر مقام پر حسین کے چاہنے والے کو یاد آتا، چاہے وہ سواری پر ہو، قنوت میں ہو، پریشانی میں ہو، خوشی میں ہو، وہ حسین کو کبھی نہیں بھولتا. جب بھی اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو حسین کی اولاد یاد آ جاتا ہے، تو اپنی اولاد پر حسین کی اولاد کو مقدم رکھتا ہے، اپنے رشتوں پر حسین کے رشتوں کو مقدم رکھتا ہے، اپنی محبتوں پر حسین کی محبت کو مقدم رکھتا ہے، اپنی پیاس پر حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے. اس لیے سب سے بڑا ثواب امام فرماتے ہیں اس وقت ہے جب ہمارا شیعہ بوقت تشنگی پانی پیتا ہے حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے. حسین کا پیغام بھی یہی ہے، میرا سجاد مدینے لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. ان سے کہنا میں نے اس وقت انہیں بہت یاد کیا جب ششمارے کے لیے سوارے آپ کر رہا تھا. یہ میرا مولا فرماتا ہے جب وہ پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے. تو اس لیے کامل